قبلہ محترم حافظ زاہد صاحب قبلہ، بہترین شاعر اور اردو ادب کے ہمارے محترم نور الدین صاحب، نور العین صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے بھی ایک کلام بھی دیکھا، دل خوش ہوا ماشاءاللہ. ہمارے قاری حامد صاحب، تمام معزز مہمانان اعظام، ہمارے مبارک پور سے تشریف لائے شکیل بھائی، تمام احباب، مصطفیٰ آباد کے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، گلاب رحمت خدا کا لے لو، طریقہ یہ مصطفیٰ کا لے لو، اضافہ چاہو جو نیکیوں میں، سلام توصیف رضا کا لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ بڑے اچھے وقت پہ آپ نے میری تقریر شروع کرا دی، ورنہ بہت سی جگہوں پہ اس ٹائم جلسہ شروع ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ آباد والوں کو میں جتنا مبارکباد دوں اتنا کم ہے. اس طرح سے جلسے ہونے لگیں تو کسی کو بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، نیند بھی ہو جائے گی اور دین کا کام بھی ہو جائے گا. یہ میں آپ سب کو خاص طور پہ اسٹیج والوں کو مبارکباد پیش کروں گا. اس کے لیے میرے خیال سے مدرسہ ہے شاید یہ ہے نا، قاری ناصر الدین صاحب ہمارے ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں. قاری ناصر الدین صاحب، ہمارے قاری حافظ جمال ہاشم صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں. میرا بڑا دل خوش ہوا یہاں آ کے، بلکہ میں تو پردھان جی سے کہہ رہا تھا بھئی گاؤں جو ہے اتنا اچھا، پھر سب بالکل نیچرل ہے ایک دم. گاؤں اگرچہ چھوٹا ہے مگر اتنا دل لگا یہاں پہ آ کے. اس کی وجہ ہے کہ آس پاس میں جو ہریالی کھیت کھلیان ہیں، تو اس سے دور وہی اچھا تھا جو پرانا والا دور تھا، جب پانی ہم لوگ مٹکوں میں پیتے تھے تو بیماریوں سے بچتے تھے. اب ہر گھر میں آرو ہے، اس لیے بیماری ہزاروں ہے. غلط تو نہیں ہے بھائی بات؟ تو یہ وہ آپ کے وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ، بڑا دل خوش ہوا. اب تقریر تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو آپ لمبے مت ہو جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم آپ نے اتنا اچھا دیا. ہمارے ثاقب رضا نے بڑا اچھا پڑھا، عزیزم مولانا زین العابدین کی تقریر بڑی اچھی ہوئی ماشاءاللہ. ہمارے عزیزم عارف رضا نے بھی بہت اچھا پڑھا، سب نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اب 11 بجے کے آس پاس ہماری تقریر شروع ہو گئی تو 12:30 بجے تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ 12 تک تو دیں گے نا؟ بہرحال انشاءاللہ 12 تک تو دیں گے ہی انشاءاللہ. ہاں کوئی بات نہیں، ہاں نہیں محبت ہے آپ کی بھائی. نور العین صاحب نا، امین صاحب، بہت اچھا کلام ہے آپ کا. نور الامین صاحب ماشاءاللہ دیوان بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی زیر طبع ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم. کلمہ شریف پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ٹائم پہ بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے جب ہماری زندگی کا ٹائم ہی ختم ہونے والا ہے. جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں تو وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زبان پہ جاری کر دیں. پڑھیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک شعر پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. درود شریف بھی پڑھیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اب سے 15-20 سال پہلے جن برائیوں کا تصور بھی نہیں تھا، یعنی جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا 15-20 سال پہلے، آج وہ برائیاں ہمارے گھروں تک پہنچ گئیں. ولیجز میں، دیہات میں جن کا تصور نہیں کر سکتے تھے آپ، جیسے شراب ہے، جوا ہے، برائیاں تھیں اور مگر ان کو بہت برا سمجھتے تھے لوگ.
سود ہے، یہ چیزیں تھیں نہیں مسلمانوں میں، لیکن اب یہ آن لائن سٹا، جوا اور یہ شراب، تاڑی جو ہوتی ہے نا وہ بھی نشہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نشہ ہو، پہلے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ولیجز میں، ٹاؤن ایریاز میں، شہروں میں تو ہوتا ہوگا لیکن شہروں میں بہت کم، اور اب ولیجز میں بھی یہ بہت غلط چیز مسلمانوں میں آئی ہے، بے پناہ۔ بلکہ یہ تو میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ نشے سے دور رہو، یہ آپ کی صحت کو کھا جائے گا، نشہ آپ کی عزت کو بھی کھا جائے گا، آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، سماج میں بھی آپ کو رسوا کر دے گا۔ میں ٹریول سفر زیادہ کرتا ہوں، تو میں نے کتنی دفعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے نشہ کرنے والے نالیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نالیوں میں نے خود دیکھا، نالیوں میں۔ بتائیے، گندی جگہ جہاں پہ گزرنے سے آدمی پرہیز کرے، وہاں پہ نشہ کرنے والے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں ایک طریقے سے اپنے آپ کو بار بار اس میں جو ہے اس میں لگا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا اس میں لذت آتی ہے، چونکہ نشہ جو ہوتا ہے نا انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ الترغیب والترہیب میں ایک روایت ملتی ہے، بلکہ قلیوبی میں بھی یہ روایت ہے، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ میں الترغیب والترہیب سے بتا رہا ہوں، امام حوشب ابن عوام یا عوام ابن حوشب، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عوام ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، بعد نماز عصر ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا، تو میں نے دیکھا ایک قبر سے گدھے کی طرح آواز آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ۔ گدھے، جیسے گدھا بولتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے سب سے بری آواز کون سی آواز ہے؟ میں آپ کی معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے بری آواز قرآن کہتا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز۔ اور اس قبر سے جو آواز آ رہی ہے وہ گدھے، کہتے میں قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک انسان جس کا یہاں سے یعنی یہ حصہ اوپر کا گدھے کی طرح ہے، باقی نیچے کا پورا حصہ انسان کی طرح ہے۔ ایسی حالت دیکھ کے کس کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں گے، کس کا پتا پانی نہ ہو جائے گا، کون ہے جو نہیں گھبرا جائے گا، کون ہے جو پریشان نہیں ہو جائے گا۔ وہ کہتے میں بڑا پریشان سا ہوا کہ اس کو کتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے، اس کا چہرہ بھی اپنی حالت پہ نہیں رہا، انسانوں والی شکل نہیں رہی اس کی، یہ گدھے کی شکل میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ کہتے میں وہاں لوگوں سے پوچھنے لگا، سب نے بتایا اس قبر کے ساتھ روزانہ یہی معاملہ ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد اور سورج ڈوبنے تک یہی معاملہ رہتا ہے، یا جب تک بھی رہتا، بہرحال عصر کی نماز کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، جانتے ہو۔ وہ کہتے میں آگے گزرا، میں نے پوچھا بھائی پتہ کرو کہ معاملہ کیا ہے، تو ایک سوت کاٹنے والی عورت کے گھر کے پاس سے میں گزرا، اسی بستی میں مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت جو ہے اسی کی ماں ہے جس کی قبر میں سارا معاملہ آپ دیکھ کر کے آ رہے ہو، جس کا چہرہ گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، جو گدھے کی طرح رینگتا ہے، اور پھر قبر میں وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ کہتے میں اس عورت کے پاس گیا اور میں نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ اے خاتون، کیا یہ تیرا اپنا کوئی عزیز ہے؟ دیکھو ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، آپ دیدہ ہو گئی، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگے، رونے لگی وہ عورت، چونکہ وہ اس کی ماں تھی، اس جوان کی جس کی قبر میں یہ عذاب ہو رہا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے ہاں میں وہی ماں ہوں جس کی بد دعا کے کلمات کا نتیجہ ہے جو وہ آج اس عذاب کو، بہرحال تکلیف بھی تھی اسے۔ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا شرابی تھا، شراب کے نشے میں وہ عادی تھا، چھوڑتا نہیں تھا شراب، میں چونکہ ماں ہوں جب بھی آتا تھا میں یہی کہتی تھی بیٹے نشہ چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، بری عادت چھوڑ دے، مگر میرا بیٹا اس لت میں ایسا اس طریقے سے اس کا شکار ہو گیا تھا کہ وہ لت بھی نہیں چھوڑتا تھا، اوپر سے بڑا برا جواب دیتا تھا۔ مصطفیٰ آباد والو، وہ جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ نشے میں تو ہوتا ہی تھا،
اب وہ کہتی تھی ماں بیٹے یہ بری عادت ہے اسے چھوڑ دے، اچھی عادت نہیں ہے، تو پلٹ کے کہتا تھا گدھی کی طرح رینگا مت کر، گدھی کی طرح آوازیں مت نکالا کر۔ اپنی ماں کو گدھی کی طرح کہتا تھا، دل پہ چوٹ لگی دیدے تر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا۔ ماں کو تکلیف ہوتی تھی ان جملوں کی، ماں کو بہت اذیت پہنچتی تھی، کہتی ہے ماں میں بد دعا نہیں دیتی تھی، بہرحال میرا بیٹا ہے، لیکن ایک دن میرا اتنا دل دکھا کہ میری زبان سے بے ساختہ یہ نکل گیا کہ تو مجھے گدھی گدھی کہہ کر کے بلاتا ہے، تو میرے سمجھانے کو رینگنا سمجھتا ہے، میری نصیحت کو گدھے کی طرح آواز سمجھتا ہے، تو اللہ تیرے ساتھ یہی معاملہ کرے، تجھے ایسا ہی عذاب ملے۔ کہتے ہیں وہ میرے جملے نکلنا کیا ہوئے کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا، تب سے لے کر آج تک جب سے اس کو دفن کیا گیا ہے اس پر یہ عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ صاحبو سمجھ لینا، یہ نشے کی بیماری اپنی بستی سے اٹھا پھینکنا، اپنی رشتہ داروں میں تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا کہ ہم دنیا میں نشہ کرنے کے بعد گندگیوں میں گرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو تلواروں کی جھنکار میں مصطفیٰ جان رحمت پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں نشہ کرنے کے بعد نالیوں میں، کتنوں کو تو میں نے دیکھا اس کے اوپر کتا تک پیشاب کر دیتا ہے معاذ اللہ، اور اب تو وہ انجیکشن والے نشے چلے، ٹیبلٹ والے نشے ہیں، اور وہ گھاس والے نشے، کتنے طرح کے نشے، کیسے کیسے نشے، کیسے بیماری آئی۔ کہتے ہیں حضرت کچھ کو تو شوق میں پڑی، مگر ہماری مجبوری ٹینشن اتنی رہتی ہے، اگر نشہ نہیں کریں گے تو ہماری ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نادانو، نشہ کرنے کے بعد تو تمہاری ٹینشن بڑھ ہی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ جب تک نشہ رہے گا تب تک ٹھیک ہے، تم ٹینشن سے مکت ہو جاؤ گے، مگر نشے کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوں گی، جو جگر خراب، پھیپڑے خراب ہیں، تمہارے جسم کے بڑے قیمتی پارٹس جن پہ تمہارا پورا جسم ڈیپینڈ کرتا، وہ سب کے سب خراب ہو جائیں گے، عجیب عجیب طرح کی بیماریاں لگے گی، ذہن کام نہیں کرے گا۔ رہی بات ٹینشن کی، ہجوم افکار کی، فکروں کی ٹینشن اور دنیا بھر کی باتوں کی، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر تمہیں ذہنی سکون چاہیے تو یہ نشے کے جام میں نہیں ملے گا، نماز کے سجدوں میں ملے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مسجد کی اذانوں میں ملے گا، مدرسے میں آؤ، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ میری بتائی ہوئی اس بات پہ عمل کر کے تو دیکھو، تم کتنی ہی ٹینشن میں ہو، کتنی ہی ڈپریشن میں ہو، کتنی ہی فکر میں ہو، اللہ کے گھر جاؤ، نماز پڑھو، ماشاءاللہ جب گھر پہ اللہ کے پہنچو گے، وضو کرو گے، وضو کرتے کرتے آدھی ٹینشن ختم، سجدہ کرو وہ بھی ختم۔ جب گئے تھے مسجد میں تو ٹینشن میں تھے، فکر میں تھے، چہرہ غمگین تھا، مگر جب مسجد سے پلٹ کے آئے، آپ دیکھنا اس نمازی کے چہرے کو، وہ چہرہ بتا رہا ہوگا نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، خدا کو یاد کرنے سے، بے شک سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ جزائے خیر دے۔ کہاں سے تم ان برائیوں میں پڑ گئے کہ شراب کے نشے میں پڑے ہوئے ہو، اپنی صحت بھی خراب، گھر پہ بہن جوان ہے، شادی کا کوئی انتظام نہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، چونکہ شرابی کا تو اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا، اسے تو چند پیسے ہوں گے تو پہلے نشہ کرے گا۔ کتنے شرابی میں نے ایسے دیکھے، گھر بیچ دیے انہوں نے، زمینیں بیچ دی انہوں نے، پلاٹ کے پلاٹ بیچ دیے، اتنی بری لت ہوتی ہے شراب کی لت۔ اسی لیے اپنے بھارت میں بھی بعض صوبوں میں، جیسے بہار میں نے دیکھا، اور بھی صوبوں میں، بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ سے کہتا ہوں، سینٹر گورنمنٹ ہو، صوبہ جاتی سرکاریں ہوں، سب سے کہتا ہوں پرتیبندھ ہونا چاہیے نشے پہ، نشہ مکت بھارت بناؤ، نشہ مکت بھارت ہوگا تو
ہر طریقے سے ہمارا بھارت ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ نشہ مکت ہونا چاہیے بھارت۔ یہ کیسا عجیب تماشا ہے کہ شراب بیچنا برا ہے اور شراب کی دکانیں روڈوں پہ کھلی ہوئی بھی ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ شراب کی بوتل پہ لکھا ہوا ہے یا نشے کے جو پدارتھ ہوتے ہیں اس کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو کھانا صحت کے لیے ہانیکارک ہے۔ جب صحت کے لیے ہانیکارک ہے تو پرمیشن کیوں دے رہے ہو؟ کیا بات ہے بھائی، بے شک سچ ہے، حق ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ کیا کہیں گے؟ پرتی بند لگاؤ، نشے پر پرتی بند ہونا چاہیے۔ ارے نشے سے دور رہو گے، سواس اچھی رہے گی، صحت اچھی رہے گی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کو شب معراج، سبحان اللہ، امت کے لیے نماز جیسا پیارا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور سے بولو بھائی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیسا پیارا تحفہ، کیسا پیارا تحفہ کہ نماز پڑھو، بیماریوں سے دور رہو، ٹینشنوں سے دور رہو، بے شک اور عذاب قبر سے بھی دور رہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح کے وقت میں دیکھو، میں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھا، میں پوچھنے لگا ویسے جی، اچھا آپ بھی پوچھے تو بتا دیں گے کہ بابا رام دیو کہتے ہیں کہ صبح میں آپ دوڑو اور واک کرو، یہ صحت کے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جو اچھی بات ہوگی اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ صبح کی ہوا جو ہوتی ہے صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ آپ جو ہے صبح میں سورج نکلنے سے پہلے واک کرو، صبح کی تازہ ہوا لو، بہترین آکسیجن ملے گا، باڈی میں انرجی آئے گی، بیماریاں دور ہوں گی۔ آکسیجن لیجئے، زندگی کو سواس کے ساتھ گزاریے۔ ہم نے کہا مسلمانوں، جو بات آج کہی جا رہی ہے آمنہ کے لال 1400 سال پہلے فرما کے چلے گئے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تو فجر کی نماز کے لیے اٹھیے، گھر پہ وضو کریے، مسجد تک جائیے، مسجد سے پھر قبرستان جائیے، پھر گھر آئیے۔ آنے جانے میں واک بھی ہو گئی، صبح کی ہوا بھی مل گئی، قبر پہ جا کے فاتحہ بھی ہو گئی، عبادت کی عبادت، جنت کی جنت، صحت کی صحت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں وہ شعر پڑھ دوں جو ہمارے ساقی رضا پڑھ رہے تھے، مگر میں دوسرے انداز میں پڑھوں گا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھو مصطفیٰ نے آپ کو نماز دی، کیا نہیں دیا؟ حضور نے کھانے تک کا طریقہ بتا دیا، چلنے تک کا طریقہ بتا دیا، زندگی کا وہ کون سا ڈپارٹ ہے جہاں پہ ہمارے حضور نے امت کی رہنمائی نہ کی۔ بے شک بے شک، سبحان سارے اللہ۔ انسانوں کے لیے رہنما اصول دے دیے، دوسرے اپنا رہے ہیں اور جن کو اپنانا چاہیے تھا وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک، بتاؤ رونے کی بات ہے کہ نہیں؟ دوسرے اپنا رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھے، وہ اخبار پہ میرے پاس ہے، انہوں نے سجدے کے بارے میں بتایا اپنی اسپیچ میں کہ مسلمانوں کے یہاں پہ سجدے کی جو پرکریا ہے نماز میں وہ لاجواب ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں سجدہ کرنے سے برین کینسر سے دور ہوتا آدمی، اور سجدہ کرنے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دیکھو جب انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، تو اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے چونکہ پمپنگ کرتا ہے دل بلڈ کو، تو وہ اب اوپر کی طرف، اب جیسے میں اوپر چھت پہ سے کوئی چیز آپ لینٹر سے نیچے کو ڈالیں گے وہ آسانی سے، لیکن آپ اوپر کو اگر اس کو تھرو کریں گے دقت ہوگی۔ ایسے ہی خون جو نیچے کی باڈی کی طرف آسانی سے جاتا، لیکن خون جب گاڑھا ہوتا ہے تو اوپر کی طرف جانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اب نماز کیا کہتی ہے آپ کو کہ سجدے میں بھی جانا ہے اور ہر رکعت میں دو مرتبہ سر جھکانا اللہ کی بارگاہ میں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے خدا کی قربت حاصل کرتے رہو، اور بھی الحمدللہ دماغ میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ دل اوپر ہو گیا، سر نیچے ہو گیا، کیسا نظام نماز نے دیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر بھی نماز کی تعریف کرتے ہیں، مگر مسلمان کو کیا ہو گیا؟ بعض میں نے دیکھا مسجدوں میں خالی امام صاحب نماز میں، سبحان اللہ، بے شک، اور سبحان اللہ۔ باقی ہیں آم کے باغات میں، کیا کہیں گے؟ ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں، گھر پہ جنابے والا چسکیاں لے رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ابے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ حضرت جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، تو جمعہ ہی فرض نہیں ہے، ہر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بولو بھائی، زور سے بولو ذرا، بے شک بے شک۔ فرض ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد نماز اتنی پڑھو، آباد کر دو مسجد کے۔ مجھے قاری ناصر الدین صاحب، حافظ جمال ہاشم صاحب فون کر کے بتائیں ماشاءاللہ جلسہ کرانا بھی کامیاب، سننا سنانا بھی کامیاب۔ کل تک اور نمازوں میں
نمازی نہیں آتے تھے، اب تو ہر نماز میں ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے جیسے جمعہ آ گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو یار، زور سے بولو۔ اے مومنو، خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے۔ دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے۔ گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 دن نماز کی پابندی کرو، پابندی کے ساتھ 40 دن پابندی کرو، پابندی کے ساتھ نماز نہ چھوٹے، کوئی ساری چیز چھوٹ جائے، سفر کوئی پریشانی نہیں، کھانا کوئی پریشانی نہیں، سجدہ نہیں چھوڑوں گا 40 دن تک مصطفیٰ بعد والوں تو نماز کو مت چھوڑو، 40 دن کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار، آدمی شراب پی لے 2-4 مرتبہ 6-7 مرتبہ، بری عادت نہیں چھٹتی تو سجدے کی عادت کیسے چھٹ جائے گی؟ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بری عادت لگ جائے تو بری عادت پیچھے، ارے عادت کو تو عادت کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ عادہ یعودو سے ہے، وہ لوٹ لوٹ کے آتی ہے۔ عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھا نہ چھوڑے۔ تو بری عادت نہ ڈال، اچھی عادت ڈال، نماز کی عادت ڈال، سجدوں کی عادت ڈال، قرآن کی تلاوت کا مزاج بنا، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنا، اپنے آپ کو نیک تو بنا، جیتے جی سجدے کی عادت بنا۔ کتنے لوگ گزرے ہیں، آج بھی ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں، قیامت میں بھی آئیں گے تو رب کو یاد کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ ارے میں جو بول رہا ہوں آپ کے سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو میں بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ بار بار ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، مگر یہ مسجد ہے آپ کی، ماشاءاللہ مسجد ہے نا یہ، اور امام صاحب ہمارے قاری ناصر الدین صاحب ہیں، جمعہ ہمارے حافظ جمال ہاشم صاحب پڑھاتے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ نمازی بڑے یہ 2.5 کلو کے تربوز نہ ہلاؤ، اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے بتا، ملے گی خبر انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ بڑی سیوا کر رہے ہیں ماشاءاللہ جب سے میں آیا ہوں۔ ملے گی وہی خبر، ملے گی نہیں ملے گی؟ کیا خبر ملے گی یہ تو بتا دو۔ نمازی بڑھے جمعے میں یا ہر دن میں؟ پنجگانہ مطمئن رہوں، پڑھو گے نماز؟ آؤ تو پیارے چند حدیثیں بھی سنتے چلو۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی بڑی پیاری حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 11-12 کی حدیث پاک، عن عبداللہ ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 22-23-24-25 کی حدیث پاک، عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت قال فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ارے بھائی، مصطفیٰ بعد والوں کے بارے میں جیسا سنا تھا یہ تو اس سے بھی اچھے نکلے، سبحان اللہ۔ اور اپنے دعوے کے پکے نکلے۔ پڑھو گے نماز؟ شراب، جوا، ان عادتوں کو نہ اپنے پاس آنے دینا ہے اور نہ پڑوسیوں کے پاس آنے دینا ہے۔ بے شک۔ یہ بھی نہ ہو کہ جنت میں ہی جاؤں، پڑوسی کہیں بھی جائے تو ایسا نہ ہو اس پڑوسی کے چکر میں تم جاتے جاتے رک جاؤ۔ اللہ فرمایا اکیلے اکیلے جاؤ گے، انہیں کیوں نہیں روکا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
طاقت تھی تو کیوں نہیں ٹوکا؟ اور برائی کو دیکھو تو حدیث میں آیا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جب تم کوئی برائی دیکھو اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو۔ پردھان جی ہاتھ سے سمجھاؤ، ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاتھ صاف کر دو ایک دو دفعہ، ارے پہلے تو اس کو زبان سے سمجھا لو، نہیں مانے تو ٹائٹ کرو، اس کے حق میں اچھا ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، حکیم بھی دوا کڑوی دیتا ہے۔ کیا کہنے سبحان کچھ تھوڑی اللہ۔ بہت سختی ہو گئی بھائی بائیکاٹ کر دیں گے، دیکھ آئندہ اگر تم نے نشہ کیا تو دیکھ لینا بائیکاٹ کر دیں گے، تو وہ ڈرے گا یار بائیکاٹ نہیں ہو جائے بھائی کہیں نشے کی وجہ سے بولنا چالنا بند کر دیں گے، سوچ لینا جنازہ نہیں پڑھائیں گے تیرا، نہ امام صاحب سے پڑھوانے دیں گے اور دفن نہیں ہونے دیں گے، تو اتنا تو وہ بھی سوچے گا بھیا ہوں تو میں بھی مسلمان، کہیں ایسا نہ ہو میرے گاؤں کے بے شک کیا کہنے ویسے خوف ہوگا اس میں، اور پھر ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں تو ہونا اس کو چاہیے۔ سمجھاؤ۔ اور دیکھو میں ان سے کہتا ہوں جو نشیری ہو گئے یا جواری، اچھا ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں میں، ہمارے بچے نوجوان یہ آئی پی ایل کی وجہ سے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈریم 11 بولتے ہیں کیا ہے؟ ہاں تو اس پہ بھی 1 روپیہ 2 روپیہ، اچھا اس میں بھی کیا کہتے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے میری نظروں سے گزرا یوٹیوب پہ، وہ کہتے ہیں اپنے جوکھم پہ کھیلیں، ہو سکتا ہے بری عادت لگ جائے۔ ابے کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پہلے ہاتھ میں استرا دے رہے ہو پھر کہہ رہے ہو برا چل بھی سکتا ہے۔ کیا ارے آپ جواری تو خود بنا رہے ہو لوگوں کو۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، کسی جواری کو، جوا کھیلنے والے کو، سٹوری کو، کٹوری کو تم نے آج تک مالدار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ 5 لاکھ اگر جیت جائے گا اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوگا جب تک 10,000 ہار نہیں جائے گا۔ کیا کہنا، ہم نے اخبار میں پڑھا وہ پہلے مکان ہارا، پھر دکان ہارا، اور پھر آخر میں اپنی بیوی بھی ہار گیا۔ کیا معاذ اللہ۔ ہاں بھائی اخبارات میں آتا رہتا ہے۔ ایک کو تو اس کے والد نے نا اس میں روم میں بند کر دیا کمرے میں، کہا دیکھ 5 لاکھ جیت گیا اب کہیں مت جانا اور گھر پہ ہی رہنا، بہت ہیں 5 لاکھ اپنے لیے، اسے پتا تھا یہ ہارے گا۔ اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ ادھر دروازہ بند کر دیا، ادھر سائیڈ میں ونڈو لگی ہوئی تھی، اب جب کھانے کے ٹائم پہ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا تو وہ تھا ہی نا، وہ تو میں ونڈو کے غائب تھا۔ اور کئی دن کے بعد آیا تو روتا ہوا آ کے چہرہ اس کا جیسے بھوپال کا بٹوا، تو اس کے پاپا سمجھ گئے کہ کر دیا اس نے کام، تو کہا پاپا غم اس بات کا نہیں ہے 5 لاکھ ہار گیا، غم اس بات کا ہے یہ جو گھر ہے نا یہ بھی ہار گیا۔ جو دین کی راہ چھوڑے گا وہ نہ زمین کا رہے گا نہ آسمان کا رہے گا، وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو طریقہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، آواز آئے لوح و قلم تیرے ہیں، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، جو بھی دیکھے وہ شیطان بھی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، تیرے دل پہ ہوتا اداسی اگر نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حدیث سنائی ترجمہ سناؤں؟ جی جی ترجمہ سناؤں میں؟ جی بے شک۔ اچھا آپ نا جیسے کل ماشاءاللہ مبارک پور میں بہت اچھا سنا، اللہ خوش رکھے، اور ہمارے محترم حنیف صاحب اشرفی جو اس دنیا میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور آپ کے بھی جو مرحومین مرحومات جو اب ہمارے آپ کے بیچ میں نہیں ہے قبرستان میں آرام کر رہے ہیں سب، اللہ سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین بولیے بھائیو، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ تو آپ نہ سن ایسا رہے ہو کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ فجر تک بھی تقریر ہو تو شاید آپ جائیں گے نہیں، چلے جائیں گے، انشاءاللہ چلے جائیں گے نہیں جائیں گے، مگر فجر تک تقریر نہیں جائے گی، اس سے آپ بے فکر رہیے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، راوی حدیث کے حضرت ابو ہریرہ، حضور نے کہا صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کی نہر جاری ہو اور پانی کا چشمہ جاری ہو، پانی بہ رہا ہو، اور وہ گھر والا اس میں ایوری ڈے وداؤٹ اینی گیپ یعنی روزانہ بلا ناغہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو میرے صحابہ کیا اس کے بدن پہ گندگی میل بچے گا؟ صحابہ نے کہا حضور 5 مرتبہ نہاتا ہو تو میل بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
हुजूर ने फरमाया इसी तरह जो बंदा 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाको साफ फरमा देता है। बेशक बेशक सुभान जरा बोलो भाइयों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह पढ़ोगे नमाज? इंशाअल्लाह बोलो पढ़ोगे? और बच्चों को भी नमाज की आदत डलवाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, मर्दों से कहो वो भी नमाज पढ़े, औरतों से कहो वो भी नमाज पढ़े। अपने घर में मिजाज बना दो, औरतों से भी कह दो खाना बाद में मिले ये गवारा है, मगर नमाज ना पढ़ो ये गवारा नहीं। बेशक बेशक बेशक। और हमारे मोहतरम जी नूरुल अमीन, जी हाँ नूरुल अमीन साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम आपने लिखा है, कुछ कलाम मुझे दे देना। माशाल्लाह अच्छी शायरी करते हैं, अल्लाह खुश रखे। और औरतों को भी मशवरा दे रहा हूँ, वो घरों से सुन रही हो तो मर्दों से वो भी कह दें, पहले मस्जिद में जाना, सर झुकाना, नमाज पढ़ के आना, तब मिलेगा खाना। खाना बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें माएँ मुस्तफाबाद वाली सब अपने घरों तक आवाज उनके जा रही होगी, वो सुन रही हैं घरों से। उनसे कहता हूँ अपने घर के मर्दों से कह दो, पहले मस्जिद में जाना, सर झुकाना, नमाज पढ़ के आना, तब मिलेगा खाना, वरना शक्ल मत दिखाना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बंद कर देंगे तुम्हारा खाना और दाना। बंद करा दे खाना है? पहले मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, उसके बाद आना। माशाल्लाह, अल्लाह करे घर घर में नमाज का माहौल बन जाए। कितनी प्यारी चीज है नमाज, कैसी आला चीज है नमाज। अल्लाह ताला ने मेराज में अपने महबूब को ये तोहफा अता फरमाया। कहाँ अता फरमाया? मेराज। मुझे बताओ कितने टाइम की नमाज दी थी? अगर जलसे सुनते हो, किताबें पढ़ते हो, उलमा की तकरीर सुनते हो, तो मुझे पता भी तो चले कि बातें याद रखते हो। कितने टाइम की नमाज दी थी? 50। हाँ, हुजूर आते रहे जी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास चौथे आसमान पर जाते रहे, बार बार आते रहे, यहाँ तक के 40 हुई, फिर 35, फिर 30, यहाँ तक के रह गई 25, 20, 15, 10 रह गई 5। सुभान अल्लाह। कितनी रह गई बोलो? अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया, जाकर के गुलामों से कह देना, अपने उम्मतियों से कह देना, अल्लाह ताला ने नमाजें कम की है, सवाब कम नहीं किया है। अर्शे परी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। हाथ उठा के बोलो झूम के जरा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इमाम हुसैन के नाम पे बुलंद आवाज से बोलो, या हुसैन। आवाज आए, या हुसैन, या हुसैन। है सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हमसे एसी में, पंखों में, पानी में, लैंटर में, इतनी बेहतरीन व्यवस्था में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, वहां फातिमा का बेटा तलवारों की झंकार में, नेजों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में सजदा करके बता रहा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। इस्लाम के आलम को उठा, देखो ये मौलाना जैन साहब, हाफिज मिल्लत का नाम। अरे हमारे पास तो जो कुछ है, अरे तुम्हारे पास रहने ही में अल्लाह ताला का करम हुआ, तुम्हारे यहाँ की खाक छानने का असर। मैंने कल भी तकरीर में बोला, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, कान में नहीं मैदान में बोला कि
ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب آپ کی دعاؤں، آپ کی محبت کی عنایات ہیں، ورنہ بڑے اچھے شاعر ہیں، ذرا شعر سنیے، یہ سب آپ کی محبت کی عنایات ہیں، ورنہ میں کیا، میرا دل کیا، میرا انداز جنوں کیا۔ ارے آپ نے یہاں یہ مبارک پورا علاقہ، ابھی حافظ ملت کا نام لیا، ارے ہم تو بھارت کے کسی بھی صوبے میں جائیں، کسی بھی شہر میں جائیں، اہل سنت کا اگر ادارہ ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض پایا ہے اس نے، یا تو مبارک پور سے یا گھوسی سے فیض ملا ہے اسے، الحمدللہ۔ یہ جو آج اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں، وہ بھارت کی بات نہیں، ہالینڈ جائیے آپ، جو ہے لندن جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ جائیے، آپ کو اشرفیہ کے فارغین کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں مل ہی جائیں گے، اور جب پروگرام ختم ہوگا سلام رضا پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور سلام پڑھتے پڑھتے آخر میں یہ بھی پڑھا جائے گا، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، دیار حضور حافظ ملت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ روزانہ روزانہ، اور ہمارے قاری ناصر الدین صاحب جیسے لوگوں کی پیشانی چوما کرو، کیسے ایک بستی کو، یہ کہہ لو کہ اس بستی کو چمن بنا رہے ہیں، علم کا چمن، بچے کتنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں جو حافظ ملت نے دیا تھا۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے آپ، یہ نہیں ہے کہ سب سے تھرڈ کلاس، حالانکہ تھرڈ کلاس کا میں تمہاری سوچ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بچہ کوئی تھرڈ کلاس کا نہیں ہوتا ہے۔ جو انگلش میڈیم میں پڑھنے جائے گا، ممی صبح صبح نہلائیں گی، وہ ممی کہنے لگے، ویسے امی کہا کرو، یہ ماڈرن زمانہ ہے، پہلے امی کہتے تھے، تھوڑے زیادہ کچھ پیسے ہو گئے تو ممی کہنے لگے، اور زیادہ ہو گئے ماڈرن کی پوچھ پکڑ کے لٹک گئے تو موم ہو گئی، وہ موم، ہم نے کہا موم ہی رہنے دینا، موم بتی مت بنا دینا یار۔ ارے امی ہی بولو سیدھا سیدھا یار، کہاں چکر میں پڑے ہو، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، ان کو سجا، اچھی بات ہے اسکول میں ایسے ہی بھیجو، لیکن مدرسے میں بھی تو کم سے کم بچے کو نہلا کر کے، دھلا کر کے، سلیقے کے ساتھ، یہاں تو منہ بھی امام صاحب دھوئیں گے ہیں، اور جا کر کے جس کا ذہن سب سے کمزور ہوگا، قاری ناصر الدین صاحب ہی سے آپ سنبھالیے، اب بتاؤ وہ مدرسہ سنبھالیں یا اسے سنبھالیں؟ بات یہ ہے کم سے کم آپ یہ تو خیال کیجئے، خیر جو بھی بچہ آپ بھیجیں گے یہ تو نبی کا دیا ہوا وہ صدقہ ہے علم دین کا، کہ انشاءاللہ اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، اس کے سینے کو قرآن کی آیتوں سے بھر دیا جائے گا۔ زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ اچھا حضرت، یہ پورے علاقے میں جتنے مدارس ہیں، یہاں کی بات نہیں، پورے بھارت میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیے، بر صغیر میں اور بھی ملکوں میں، یہاں کے فارغین، علامہ بدر القادری ہالینڈ میں دیکھیے، علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب ہیں، کہاں کہاں نہیں ان کی تقریریں ہوتی ہیں، لندن میں دیکھیے آپ حضرت کا جلوہ، احمد القادری صاحب مصباحی صاحب قبلہ کے بھائی، امریکہ میں دیکھیے، ارے کہاں کہاں کی میں بات کروں، اور رئیس القلم علامہ ارشد القادری بھی تو آپ کے یہاں کے فیض یافتہ ہیں، کہاں کہاں ان کے قدم پہنچے، تو کہاں کہاں نہیں پہنچے گا، اور جہاں جہاں نہیں پہنچے گا وہاں وہاں بھی پہنچے گا، کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گہر، حافظ دین ملت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہ بات اس لیے کہی کہ وہ نعرہ لگایا تو مجھے یہ بات بیچ میں یاد آئی، تو میں نے ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ ارے کتنی خوشی ہوتی ہے الجامعۃ الاشرفیہ کو دیکھو، دل سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی آپ نے، میں نے سال بھی بولا تھا تقریر میں، اور اس میں بھی کیسا نظام ہے کہ آذان ہو تو سب دکانوں پہ پردے ٹنگ جاتے ہیں، بھیا پہلے نماز پڑھو ورنہ شاپنگ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ماحول سب جگہ بن جائے تو دوسرے لوگ اعتراض کرنے سے پہلے سوچیں گے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں سوچیں گے۔ آپ کو میں پہچان پا رہا ہوں، کیا نام ہے؟
طالب بھائی، ہاں میں نے اس لیے نام نے لیا کہ کہیں متشابہ نہیں لگ جائے. ہمارے طالب بھائی ماشاءاللہ مجھے 2-3 سال پہلے بلایا تھا، چہرے سے مجھے یاد آ رہا تھا. اللہ خوش رکھے. ارے مبارک پور تو میں نے کل بھی بولا نا، ہمارے شکیل بھائی کے پروگرام میں میں نے کل بھی بولا کہ ایک گھر میرا ہے سنبھل میں، دوسرا گھر میرا ہے مبارک پور میں. اس لیے کہ سنبھل میں میرا جنم ہوا اور مبارک پور میں میں نے علم حاصل کیا. باقی اور بھی میرے جو مادر علمی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. الجامعۃ القادریہ یا فیضان اشفاق یا ہمارے سنبھل کے ادارے جہاں جہاں بھی پڑھا سب. مگر بات یہ ہے کہ مبارک پور سے ایک دلی محبت ہے، اس لیے کہ یہاں وقت کا قلندر آرام کر رہا ہے. آپ تو کسی وقت جائیے حافظ ملت کے مزار شریف پہ، کوئی نہ کوئی آپ کو قرآن شریف پڑھتا ہوا مل ہی جائے. اچھا، اس سے ایک سیکھ اور ملتی ہے. اس سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ دنیا میں نا سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑا کام ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر کے جانا. ورنہ میاں کون کسے یاد کرتا ہے؟ آج حافظ ملت کا اتنا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، پڑھایا، پریشانیاں اٹھائیں، تکالیف برداشت کی، مگر فیوچر پلاننگ کی. بچوں کے ہاتھوں میں قلم آ جائے یہ سوچا. گویا کہ انہوں نے نعرہ بھی لگایا، کام کر کے بھی دکھایا. اور وہ نعرہ کیا تھا کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. پڑھانے کا من بناؤ. اور یہ مت سوچنا ہم تو ایک ولیج میں رہتے ہیں، گاؤں میں. گاؤں یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اور گاؤں کے لوگ ہی پیور ہوتے ہیں. ہاں شہر میں بھی ہوتے ہیں، مگر جو چیز آپ کو کھانے پینے کی بھی ہو. اے پی جے ابوالکلام گاؤں کے ہی تو تھے، گاؤں کے تھے. اخبار بیچتے تھے، بتائیے آپ. اخبار بیچ کر ہی خرچ چلاتے تھے، گھر کا فیس بھی دیتے تھے. میزائل مین بنے. اپنے انڈیا کے پاس جو پرمانو طاقت ہے، جس طاقت سے پوری دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملک ڈرتے ہیں، وہ پرمانو طاقت دی تو اے پی جے ابوالکلام جی ہی نے ہے بھارت کو. اٹل بہاری واجپئی جی اس وقت وزیر اعظم تھے. دونوں کی مشاورت سے یہ کام ہوا کہ آج اپنا بھارت پرمانو طاقت ہے. کہاں؟ گاؤں کے تھے. تو اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں گاؤں کا ہوں، میں کیا نام روشن کروں گا. ارے آپ من تو بنائیے. کسی کے نہ بنتے نہ بنو، اپنے تو بنو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی کا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور وہ ایک نعرہ دیا جاتا مہرارہ شریف کی خانقاہ سے، جہاں جو ہمارا پیر خانہ ہے، وہاں سے نعرہ دیا جاتا آدھی روٹی کھائیے بچوں کو. اور قاری ناصر الدین صاحب کتنے فکر مند ہیں، میرے پاس ابھی 10 منٹ بیٹھے دونوں. جمال ہاشم صاحب یہی کہتے رہے حضرت کوشش کیجئے گا تقریر میں ذرا، تاکہ یہاں کے لوگوں کے دل میں تعلیم کا اور حوصلہ پیدا ہو. میں نے کہا یار ایک دفعہ بھی، خدا کی قسم لے کے میں کہتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، ان دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا حضرت تھوڑا سا تنخواہ کے بارے میں بول دیں. ایک دفعہ بھی، اللہ کی قسم، ایک دفعہ بھی دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تنخواہ کے لیے آپ کہہ دیجئے. کسی نے، سب نے، دونوں نے کہا کہ حضرت ذرا مدرسے کے لیے کہ لوگ بچوں کو پڑھائیں اور مسجد کو آباد کریں، نمازی بن جائیں. یار اتنے کامیاب امام اور مدرس تم بھیا ڈھونڈ کے کہاں سے لاؤ، یہ بتا دو مجھے. تو آپ اتنے اچھے لوگ، طاہر صاحب اتنی محنتی، کہ آپ کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں، آپ کی نسلوں کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ وہ سوچو، یہ دونوں جو سوچ رہے ہیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ زمانہ آپ کے بارے میں سوچنے لگے گا. من بناؤ. میرے ساتھ بولو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو. آواز آئے، بچوں کو تعلیم کا رجحان لے کے جاؤ، ذہن بنا کے جاؤ یہاں سے، اور پیشانی میں سجدوں کی طرف لے کے جاؤ یہاں سے. میں شعر پڑھ رہا تھا، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے،
سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا. پڑھیے جھوم کے بھائی. حیا اہل صلاتی دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حیا اہل صلاتی. نماز تو نماز ایسی پیاری چیز ہے، وہ کئی سال پرانی بات ہے. ہم دہلی میں گئے، پروگرام میں محبت ہوتی ہے. اب جیسے دیکھو مبارک پور تک کے لوگ یہاں محبت سے تشریف لائے، ان کی محبت ہے. دہلی میں شاستری پارک پہ ایک جگہ ہے، تیسرے پشتے پہ، وہاں پروگرام تھا عثمان پور. وہ دہلی میں ایک لڑکا، وہ سنبل میں ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، سنبل ہی کا ہے، کوٹ غربی کا. وہ ملا وہاں پہ. حضرت مجھے آپ کا پتہ چلا تو ملاقات کے لیے آ گیا میں. ہم نے کہا یہاں دہلی میں کیا کر رہے ہو؟ حضرت جاب کر رہا ہوں میں. اس نے یار ایسا واقعہ سنایا، میں نے تقریروں میں کئی جگہ سنایا، مجھے اتنا اسے حوصلہ ملا، ہمت ملی. میں نے کہا یار دیکھو نماز کو اللہ نے کیسا مؤثر بنایا کہ بندہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. جنت کا دروازہ تو کھلتا ہی ہے مگر رزق کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. بتانے لگا کہ وہ میں نے کئی ڈپلوما کر رکھے تھے، کئی ڈگریز تھی میرے پاس، تو اس کے زیروکس فوٹو کاپیز میں الگ الگ کمپنیوں، پرائیویٹ کمپنیوں میں بھیجتا تھا. تو اس نے بتایا ہاں گڑگاواں میں ایک کمپنی میں گیا، انٹرویو دیا میں نے. کاغذات انہوں نے میری جتنی بھی تھی میرے پاس، جو بھی تھا وہ دیکھ لیا تھا پہلے ہی. انٹرویو ہو گیا، جاب فائنل ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے آئیے، ہم آپ کو 35,000 روپے سیلری دیں گے. بتانے لگا حضرت مجھے میرے ماں باپ نے بچپنے ہی سے نمازی بنایا الحمدللہ. دیکھو بچپنے سے اچھی تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کتنے ہی آزاد ماحول میں چلا جائے مگر وہ چیز کبھی نہیں چھوڑتا جو گھٹی میں ماں باپ پلا دیتے ہیں اسے. یہ فائدہ ہوتا ہے ماں باپ کی تربیت. یہ بچہ یہ بیٹے کھڑے ہو جاؤ ذرا، لوگ دیکھیں ذرا، کھڑے ہو جاؤ بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین عالم بنائے. آمین بولو بھائی سارے لوگ. اب دیکھو یہ ہمارے قاری ناصر الدین صاحب کی محنت دیکھیے ماشاءاللہ. اب یہ نماز ہی پڑھاتا بچہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے حاجی صاحب بیٹھے ہیں نا، وہ بیچارے نگرانی کر رہے تھے زمانے سے. کدھر بیٹھے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ سلامت رکھے. او بستی والو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہوں یا یہ بچہ ہو کہ ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤ کہ انہوں نے اپنی پیشانیوں سے تمہاری مسجد کو آباد کر رکھا ہے. اللہ ان کو ہیں وہ، اچھا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیکھو اچھائی سے ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ بولو آیا ان کا ذکر؟ آیا نا. وہ کتنے ارب پتی ہوتا مر جاتا کون یاد کرتا، لیکن قاری ناصر الدین صاحب انہیں یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے خدا کو یاد کیا. زور سے بولو انہوں نے خدا کو، تو اس لیے جلسے میں ان کو یاد کیا گیا. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے. جانتے ہو نماز کا فیضان، وہ لڑکا مجھے بتانے لگا حضرت وہاں پہ ساری بات فائنل ہو گئی، کہا 35,000 آپ کو سیلری ملے گی، آپ کل سے جوائن کیجئے گا، آئیے گا. کہتے مجھے میرے ماں باپ نے بچپنے ہی سے نا یہ تربیت دی ہے کہ بیٹے نماز نہیں چھوڑنا. اسی لیے حدیث شریف میں بھی آیا کہ 7 برس کا تمہارا بچہ ہو جائے تو اس کو پیار سے نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ. کتنے برس کا ہو جائے تو 7 برس کا. 10 کا ہو جائے تھوڑی سختی کرو. اس میں حکمت یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے یعنی اس پر نماز فرض ہو اس سے پہلے تم اس کے سجدوں، اس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا کر دو، اسے نمازی بنا دو، تاکہ نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، ایسا نمازی بنا دو اسے. کہتے ہیں حضرت میں نمازی تھا الحمدللہ بچپنے ہی سے، میرے ماں باپ نے تربیت کی تھی. اب ماں باپ تربیت تبھی تو کریں گے نا مصطفیٰ آباد والوں جب خود پڑھیں گے. بھائی بات تو کہیں گے سچی اگرچہ کڑوی لگے تھوڑی دیر کے لیے. جب وہ خود ہی نہیں پڑھیں گے 8 کی کھاٹ کی 360 کی 8 کی کھاٹ کی 308 مطلب جمعہ اور کھاٹ مطلب نماز جنازہ، 360 مطلب عید اور کتنے تو اتنے بڑے بے حیا ہیں بقرعید کے دن بھی عید تک جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، گھوم گھام کے آ جائیں گے. اور عید کے دن نا 29 کے چاند کی فکر بھی انہی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے صرف الوداع کا جمعہ رکھا ہوا ہوتا ہے، الوداع کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے.
अरे मुफ्ती साहब ने ऐलान नहीं करा अभी। अबे हो जाएगा ऐलान यार, तुझे क्या फिक्र है भाई। अबे 30 रोजे रख ले भैया। कितना ऐलान नहीं हुआ अभी तक, ऐलान नहीं हुआ। अरे ऐलान क्या, तू क्या करेगा, वो मुफ्ती साहब का काम है। जब उनको शहादत शरी मिल जाएगी ऐलान भी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा चमकीले कपड़े भी यही लोग बनवाएंगे जो रमजान के रोजे नहीं रखेंगे। ईद भी उनके लिए है जिन्होंने रमजान का अदब किया है, एहतराम किया है, जिन्होंने नमाज रमजान में इबादत की है, रमजान के रोजे रखे हैं। वो साहिबो, इसलिए मैंने कहा माँ बाप खुद भी नमाजी बने, तुम नमाजी बनोगे, तुम्हें देखा देखी तुम्हारे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। अपने घर में देख लो, अगर औरत नमाज पढ़ती होगी तो उसकी गोद में जो छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, थोड़ा सा भी वो समझदार हुए 2.5-3 साल के, तो माँ की कॉपी करेंगे बच्चे। बोलो, जोर से बोलो भाई। कॉपी करेंगे। अब्बा नात पढ़ता बच्चे भी नात पढ़ेंगे, अब्बा नमाज पढ़ता बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। तो जैसे माँ बाप आप करोगे, तो मुझे बता रहा था हजरत, मुझे माँ बाप ने बचपन ही से 35,000 रुपए की सैलरी डन। मैंने कहा साहब, जो भी मैनेजर थे, जो भी थे कंपनी के, वो मालिक या मैनेजर रहे होंगे, मैंने कहा सर 35,000 की जगह ना आप मुझे 2-4 हजार रुपए कम दे दीजिए, लेकिन जोहर की नमाज ना जॉब के टाइम पे पड़ेगी, असर की भी पढ़ सकती है। तो सर ये 2 टाइम की नमाज का मसला है, मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, नमाज नहीं छोड़ सकता। हाँ, पास में कोई मस्जिद नहीं होगी तो मैं यहीं पे पढ़ लिया करूंगा। कहते वो आग बबूला हो गए। मैंने कहा यार तुम जॉब करने आए हो नमाज पढ़ने? का सर 10-20 मिनट की तो बात है, 10-15 मिनट जोहर की नमाज में लगेंगे और 5-7 मिनट असर की नमाज में। ये थोड़ा सा टाइम, इसकी जगह एक्स्ट्रा टाइम मुझसे ले सकते हैं आप, या मेरी सैलरी थोड़ी सी कम कर दीजिए। कहते हैं हजरत इतनी मुश्किल से तो वो जॉब लगी और मैंने जो नमाज को कहा उसने मना कर दिया। कहते हैं मैंने दिमाग की नहीं मानी, दिल की मानी। मेरे दिल ने मुझसे कहा खुदा ने जब पैदा किया है और उसने कुरान में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जो भी है रिस्क तो अल्लाह ही देता है ना सबको। कहते जब अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है, यहां तक पहुंचाया है, तो कामयाबी देने वाली जात भी अल्लाह की जात है। कहते हैं हजरत मैंने ठोकर मार दी। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं है, आपको कोई दूसरा मिल जाएगा, मुझे कोई दूसरी कंपनी मिल जाएगी। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब पड़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। कहते मैं घर पे आया, वो किराए पे रहता था वहीं पे दिल्ली में कहीं, मेट्रो में था, तो बार बार दिल में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे कि रुखसत पे अमल कर लेते यार, कज़ा पढ़ लेते, इतनी मुश्किल से जॉब लगी, घर से भी बार बार फोन आ रहे हैं, पैसों की भी जरूरत है, 35,000 रुपये अच्छी खासी सैलरी होती है। लेकिन मैं किसी वसवसे का शिकार नहीं हुआ, आया रेस्ट किया, अल्लाह की इबादत की, नमाज पढ़ के सो गया। कहते हैं 1-2 दिन के बाद मेरे पास फिर कॉल आई नोएडा से बताया उन्होंने, कॉल आई, कहा आप आइए, हमने आपकी डिग्रीज, आपके डिप्लोमा, जो भी कागजात हैं आपके हमने देखे हैं, आप आइए इंटरव्यू लेना है। कहते मैं इंटरव्यू देने गया और मैंने सारे सवाल जो भी उनको करना थे मैंने सब जवाब दे दिए। अब उन्होंने कहा ठीक है आपकी जॉब जो है फाइनल है, आप आइएगा कल से, और सैलरी जो है हम आपको, उसने जैसे सैलरी का नाम लिया हजरत, मैंने उससे कहा सर एक मेरी बात सुन लीजिए, सैलरी की बात बाद में होगी, पहले सर ऐसे ऐसे मेरे साथ एक जगह हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ सर, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, मैं नमाजी मुसलमान हूँ, 5 वक्ता नमाज पढ़ता हूँ पाबंदी के साथ, आप मुझे चाहे थोड़े रुपए कम दे दें वो चलेगा। तो कहते हैं वो भी गैर मुस्लिम था। कहते हैं वो ऐसा गैर मुस्लिम था हजरत, उसके दिल पे इतना असर पड़ा, वो खड़ा हो गया, कहने लगा यार आज भी ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं जो नमाज नहीं छोड़ते। मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा ही हूँ, नमाज नहीं छोड़ता। कहते हैं हजरत वो 35 दे रहा था, इसने कहा हम आपको 40,000 रुपए देंगे, और इतनी इज्जत मुझे देता है, सम्मान देता है कंपनी में, हालांकि मुझसे बड़े बड़े ओहदों पर भी है, लेकिन अगर कंपनी में कोई बड़ा मैटर आता है, किसी चीज कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व कराने के लिए, आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं पंचायत कराने के लिए, सबसे पहले अगर कंपनी का मालिक किसे बुलाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुलाता है, मुझे इज्जत देता है। कंपनी में हिंदू भाई भी हैं, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त मुझे जो तनख्वाह ज्यादा मिली, सम्मान मिला, इज्जत मिली, इसमें तेरे टैलेंट या सलाहियत का कमाल नहीं है, ये तेरी पेशानी में सजदों के तरफ का कमाल है, नमाज का कमाल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
کتنا فائدہ ہوتا ہے دین کے قریب آنے سے. بے شک. آج لوگ کہتے ہیں حضرت زمانہ ہماری عزت نہیں کر رہا. جب ہم خود ہی عزت نہیں کروا رہے اپنی. تو ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا, آپ کے یہاں پہ چل رہا کہ نہیں چل رہا شادیوں کا سہلہ؟ دیکھو مسلمانوں کے محلے میں آپ شادیوں کی, ارے آپ کے وہاں تو پھر بھی غنیمت ہے, ہم تو مثال دیتے ہیں یار مبارک کی. یہاں کی میں کیا کہوں, یہاں تو بہت اچھا حساب ہے. پھر بھی ایک بعض جگہ, ایک میں نے ویڈیو میں دیکھا بھیا, پتہ نہیں کہاں کی ویڈیو تھی, وہ نا کئی ہزار روپے کی گڈیاں رکھ کے ایسے ہی اور ایسے ہی پیسے لٹا رہا. ارے یہ پیسے کسی مسجد کو دے دے بھلے آدمی, کسی کمزور کو دے دے, کسی یتیم کو دے دے, کسی, اب بتاؤ وہ پیسوں کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اور ڈیجوں کے آگے جو لڑکے ناچ رہے ہیں مسلمانوں کے, اور کیسے ناچ رہے ہیں جیسے ریچھ ناچتا جنگل میں. ہاں بھائی, جیسے ریچھ ناچتا ریچھ. اور کئی جگہ تو میں نے بڑے بوڑھوں کو دیکھا, برا مت ماننا, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, ہو بتاؤ بڈھا ٹھمکے لگا رہا ہے. یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا یار, کیسی عادت ڈالی ہے. 80 سال کا بوڑھا آدمی, اسے نہ ناچا جائے, ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا. اب کیوں ناچ رہا ہے, تو خود ہی ہے ٹیڑھا, کیوں ناچ رہا ہے؟ اس عمر میں تجھے مسجدوں میں جا کے اپنی پیشانی جھکانا تھی, رب کو منانا تھا, اور تو ناچنے میں لگ گیا ہے. تجھے تیری اولاد ہی عزت نہیں دے گی, زمانہ کیا عزت دے گا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ مگر ہاں یہ بات میں کہوں گا, ہر جگہ کہتا ہوں, آخر میں یہ بات بھی کہہ دوں چونکہ ٹائم بھی تیزی سے کافی آگے بڑھ رہا ہے. اور میں نے آیت یہ پڑھی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی جس کے ایندھن ہے پتھر. دنیا کی آگ میں تم پتھر رکھ دو, کتنی ہی دیر آگ جلا لو, پتھر گرم تو ہو جائے گا مگر جلے گا نہیں, پگھلے گا نہیں. جہنم کی آگ وہ ہے کہ پتھر کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عذاب قبر سے بچائے, آمین بولو زور سے. جہنم کی آگ سے بچائے. یا اللہ ہم کہاں تیری جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں مالک. تو اپنے محبوب کے صدقے میں, اپنے نیک بندوں کے صدقے میں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو عذاب نار سے محفوظ فرما. آمین. زور سے بولو یار. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما. آمین. وہ ایسی آگ, نارکم, تمہاری جو آگ ہے دنیا کی, جزءم, یہ ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کا, اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. 70 گنا اس کی زیادہ حرارت ہے. برداشت کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کر سکتے. تو بھائیو ایسا کام بھی نہ کریں ہم اور آپ سب. اللہ مجھ گناہگار کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بولیے زور سے. ہم سبوں کو اللہ نیکیوں کی توفیق دے. نہیں برداشت کر سکتے. اور یہ شرابیوں سے میں نے کہا تھا نا شروع میں, جو شراب پی چکے ہیں دیکھو وہ توبہ کر لیں. او ہو, جس نے توبہ نہیں کی اور شراب پی, جہنمیوں کی شرم گاہوں سے بہنے والی بدبودار پیپ پلائی جائے گی اسے. لیکن یہ بھی نہ سوچے کوئی کہ کسی نے توبہ کر لی تو اس کا مذاق اڑائے کہ پہلے تو بڑے شرابی تھے اب نمازی بن گئے. یہ بھی نہ سوچے, اس لیے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات. بے شک, بے شک. اور توبہ کرنے کے بعد بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. بے شک. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کوئی مسلمان پہلے شرابی تھا, جواری تھا, گناہگار تھا, اس نے اب توبہ کر لی تو اسے پرانے گناہ یاد نہ دلاؤ کہ یہ پہلے تو ایسے تھے. ارے تھے, ہیں تو نہیں. بے شک. تو اب کی بات کرنا, پرانی بات جب اللہ نے اس کی معاف کر دی تو کیوں یاد دلاتا ہے؟ حضرت بشر حافی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ کتنے بڑے تھے وہ. 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل. وہ دعاؤں کے لیے ان سے پوچھا جاتا تھا, دعا کرانے کے لیے کس کے پاس جائیں, کہتے تھے بشر حافی کے پاس جاؤ. بے شک. اتنے بڑے اللہ کے ولی شرابی تھے پہلے, اور نشے میں پڑے رہتے تھے شراب خانے میں. ایک دن دیکھیے آ رہے تھے نشے کی حالت میں, راستے پہ نا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. وہ چمڑے کا رہا ہوگا اس زمانے میں, یہ کاغذ تو نہیں ہوگا. اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراب کے نشے میں تھے, اللہ کا نام دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. روتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ میں بے شک تیرا نافرمان ہوں مگر غدار نہیں ہوں. یا اللہ تو میرا مالک ہے, میں پیارے محبوب کی امت میں ہوں, گناہگار صحیح, بدکار صحیح, مانتا ہوں گناہگار ہوں, شرابی ہوں. بدکار سے مراد یہاں شرابی میں نے لیا ہے, یعنی بدی کرنے والا.
اس معنی میں نہیں ہے جو بدکار کا لفظ بولا جاتا ہے. تو میں شرابی ہوں یا اللہ میں جانتا ہوں، مگر میں تیرے پاکیزہ نام کو زمین پہ نہیں دیکھ سکتا. اٹھایا، اچھا دل نے چاہا چوم لوں، تو پھر ایک دم سے خیال آیا نہیں، میں تو شراب کے نشے میں ہوں اور میرے ہونٹ پہ بھی شراب کا نشہ ہے، ناپاکی کی. نہیں پیا، وہ اس کو چوما نہیں. گھر پہ گئے، نہائے، غسل کیا. اس کے بعد پھر اللہ پاک کے پیارے نام کو انہوں نے نا عطر میں، عطر سمجھتے ہو نا، عطر خوشبو میں اس کو معطر کر دیا، اور پھر اپنے مکان پہ، اپنے گھر پہ جو سب سے عزت کی جگہ تھی نا، وہاں پہ رکھ دیا اور دیدار کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے. رات میں جب سوئے تو قسمت کا ستارہ چمک چکا تھا. اللہ سبحانہ اللہ. علاقے کے یا آس پاس کے کہیں اللہ کے الگ الگ روایات ملتی ہیں بہرحال، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو بشارت ہوئی، جا کے بشر کو مبارکباد دو، اس نے ہمارے نام کو بلند جگہ پہ رکھا ہے تو ہم بشر کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اس نے میرے نام کو، اللہ پاک نے بشارت دی کہ اس نے میرے نام کو عزت دی ہے، ہم اسے جنت دیں گے. اس کو بولو وہ توبہ کرے. خیر وہ پتہ پوچھتے پوچھتے آئے تو وہ کہاں ملتے؟ شراب خانے میں ہی تو ملتے. پہنچے شراب خانے میں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بشر نکل کے آئے. نشے کی وجہ سے ٹانگیں کپ کپا رہی تھی. انہوں نے پکڑا، کہا بشر کیا توبہ کا وقت قریب نہیں آیا ہے؟ ارے دیکھ تیرے لیے بشارت کہاں سے آئی ہے. اتنا جب سنا تو ہچکیاں بن گئی روتے روتے. ایسی توبہ کی سچے دل سے، جس کو کہتے ہیں توبتن نصوحا، کہ زندگی میں پھر شراب کا خیال تک نہیں آنے دیا اپنے دل میں. اور ایسے اللہ کے نیک بندے بنے، ایسے نیک بندے بنے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آتے تھے اپنے لیے دعا کرانے کے لیے. اس سے پتہ یہ چلا انسان اگر گنہگار ہے تو شیطان یہ بھی دماغ میں ڈالتا ہے کہ تو برا ہے، اچھا ہو کے کیا کرے گا، تو اچھا کیسے بن جائے گا. تو شیطان سے یہ کہنا کہ اے شیطان مردود، ہم تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہم تو وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے نا، گناہ کیے ہیں تم نے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، آ کر کے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور معلوم ہے آپ کو مصطفیٰ آباد والوں، سنو، ننگے پاؤں رہتے تھے، چپلیں نہیں پہنتے تھے، حالانکہ جائز ہے. کسی نے کہا حضور اسی لیے حافی کہتے ہیں، اسی لیے حافی کہتے ہیں، حافی عربی میں اسی کو کہتے ہیں جو ننگے پاؤں رہے، برہنہ پاؤں. تو کسی نے پوچھا حضور آپ، فرمایا میرا رب قرآن میں کہتا ہوا لرز فرشناہا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، تو میں رب کے بچھونے کو چپلیں کیوں پہنوں؟ سبحان اللہ. ان کی تھوٹ تھی، ان کا تقوی تھا. حالانکہ ہم آپ سب پہنتے، ناجائز نہیں ہے، مگر وہ اچھا پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ جن راستوں سے وہ گزرتے تھے نا، جن راستوں سے، بولیے میرے ساتھ، جن راستوں سے وہ گزرتے تھے، ان راستوں پہ نا جانور بھی گندگی نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کیا پتا چلا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے نا، کائنات اس کی ہو جاتی ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. انسان تو انسان ہے، بے زبان جانور بھی پہچانتے ہیں انہیں. بے شک. صرف وہی لوگ نہیں پہچانتے جو اگر میں مگر میں رہتے ہیں. کیا کہا؟ اشارہ سمجھ گئے؟ کلیئر نہیں کروں گا، بس سمجھ جاؤ. انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا حافظ ملت کا مقام، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا حضرت سید راجہ مبارک شاہ علیہ الرحمہ کا مقام، جنہوں نے قاسم آباد سے مبارک پور کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو آئے گا ہی نہیں حضرت مخدوم سمنانی کا مقام، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا صدر الشریعہ کا مقام. میں کہتا ہوں نادانو، انہیں انسان تو انسان جانور بھی پہچانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ایک بزرگ ان سے ملنے کے لیے آئے کافی دور سے. اب وہ جو اس شہر میں پہنچے نا جہاں پہ حضرت بشر حافی رہتے تھے، تو انہوں نے راستے میں گندگی پڑی ہوئی دیکھی، لید پڑی ہوئی دیکھی. وہ رونے لگے، ساتھ میں جو لوگ آئے تھے کہا حضور رونے کیوں لگے؟
کہا چلو واپس چلو، ہم جس کی ملاقات کے لیے آئے تھے نا ان کا وصال ہو چکا۔ کہا تم سے کس نے بتا دیا یہاں پہ وصال ہو چکا؟ کہا کسی نے نہیں بتا دیا، ان راستوں نے بتا دیا، اس لیے کہ بشر زندہ ہوتے نا تو ان راستوں پہ گندگی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کیسا ان کو نوازا۔ یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا ہے چونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ پیغام اللہ کرے دور دور تک جائے، لوگ سنیں، اس سے سیکھیں کہ دیکھو برے ہو گئے ہو تو اچھے بن جاؤ، چوکھٹ پہ مصطفیٰ کی آ جاؤ پلٹ کے، کہ ایک برا انسان تھا، شرابی تھا، مگر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کا کیسا نیک بندہ بنا۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تم بھی نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اپنی پیشانی میں سجدوں کی طلب پیدا کرو، باعمل بنو جوانوں، اپنے آپ کو برائیوں کے دلدل میں نہ ڈھکیلو، اپنے آپ کو شراب کے نشے کے حوالے نہ کرو، اپنے آپ کو جوئے کے حوالے نہ کرو، اپنے آپ کو بری عادتوں کے حوالے نہ کرو، آؤ پلٹ کے مسجدوں کے حوالے کر دو، مدرسوں کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو رسول اللہ کا شیدائی بنا دو۔ جو نبی کا شیدائی ہو جاتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے تب بھی نام اس کا زندہ رہتا ہے۔ غریب نواز کو 812 سال ہو گئے، ہر ذرا سوچو 812 سال، مگر آج بھی میرے غریب نواز کا نام زندہ ہے، آپ کا کام زندہ ہے۔ مجھے بتاؤ 812 سال کی بات میں کرنے لگا، 100 سال پہلے آپ کے اعظم گڑھ میں کون تھا بیٹھا ہوا سب سے اونچے پد پہ؟ نام یاد نہیں ہوگا آپ کو۔ 100 سال پہلے نہیں، ارے آزادی کے بعد کون سب سے پہلے سانسد ہوا تھا لوک سبھا سے، اور ودھان سبھاؤں سے کون کون میلے ہوئے تھے؟ نہیں پتا ہوگا آپ کو۔ چلو میں بہت پیچھے چلا گیا، 50 سال پہلے والوں کو جو ہسٹوریکل فیکٹ جانتے ہیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا۔ کیفی، اعظمی صاحب، یہ چند جو بڑے نام ہیں ان کے علاوہ تمہیں نام یاد نہیں ہوگا۔ لیکن 812 سال ہو گئے۔ یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، یہ اس سے بھی اگر میں پوچھوں نا، بیٹے غریب نواز کا مزار شریف کہاں بتا؟ خواجہ غریب نواز کو جانتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز میں بچوں سے بھی پوچھو، چھوٹے چھوٹے بچے، مختون سمنانی کا مزار پوچھو، ہر کوئی جواب دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا، زور سے بولو، اس کا زمانہ ہو گیا۔ بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں یار، آپ نے بہت کافی، اللہ اکبر، اتنی محبت سے سنا۔ عزیز، اشارہ ہو رہا کہ حضرت اور بولیے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو جلد ملیں گے اور ملتے رہیں گے، ہے نا، انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ تو نام زندہ حضور کی غلامی سے ہوتا ہے۔ جن کو کوئی نہیں پہچانتا ہو، حضور کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے، زمانہ سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، مصطفیٰ کے پاؤں چوم کہے ذرے آفتاب ہو گئے۔ میں نے آپ کو سنائی تھی 3 حدیثیں، 2 کا ترجمہ ہو گیا اور 2 میں سے ایک حدیث کا باقی ہے تھوڑا سا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث شریف، بلکہ مسلم شریف سے ہی صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ میں نے کہا حضور اس کے بعد، یعنی نماز کو پابندی سے اس کے وقت میں پڑھنے کے بعد کون سا عمل ہے؟ اس کو سن لو دھیان سے، اس پہ تھوڑی تقریر کریں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کر دیں گے۔ یعنی نمبر 1 پہ تو نماز، زور سے بولو، نمبر 1 پہ۔ آپ سونے لگے کیا؟ نہیں سو رہے؟ ہاں، بہت سارے لوگ ایسا ہوتا آنکھیں کھلی رہتی ہیں مگر نیند بھی نکال لیتے ہیں وہ لوگ۔ ایسا کیس تو نہیں ہے کوئی یہاں پر؟ سب لوگ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں؟ انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کو تیار ہیں؟ بولیے نا انشاءاللہ۔ ارے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ وہ ایک شعر ہم جب بہت چھوٹے تھے مدرسوں میں پڑھتے تھے، مناظر بدایونی صاحب بڑے نعت خواں ہیں بھائی، اور حضرت نظمی میں علیہ الرحمہ کے کلام انہوں نے پڑھے ہیں،
تو مجھے یاد آ رہا ان کا کلام سنا دوں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے. اجازت ہے؟ ارے آپ لوگ تو اتنی محبت سے سن رہے ہو. میں بھی چیئرمین صاحب سے کہہ رہا تھا یار آپ کے ولیج میں نا اتنا دل لگ رہا ہے کہ ایک گھر جو ہے یہی بنا لیتے ہیں. مبارک پور ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. وہ ہم پڑھتے تھے وہی، اور آپ اپنا کلام ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ شعر سنا دیں آپ کو؟ سنا آپ نے ہوگا. اب چونکہ وہ میں نے ایک مصرع پڑھا نا حضور مفتی اعظم ہند کا، تو اس پہ وہ کلام مجھے یاد آ گیا. وہ شعر میں نے کیا پڑھا تھا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو ہم سب کی طرف سے ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے. ارے ہم اور آپ جو بچے ہوئے ہیں عذاب سے، یہ صدقہ آمنہ کے لال ہی کا تو ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو یہ بھی کہو نا ساتھ ساتھ میں، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں جب دنیا میں عذاب سے بچے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں رب نے چاہا وہاں بھی عذاب سے بچے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سنا دوں اجازت ہے؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، انشاءاللہ. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے سننا چاہتے ہو تو مچل کے بولتے رہو صاحب. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، دیکھا نہ جائے گا. اور یہ شعر دیکھیے، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، کیا کہنے، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشانا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک، سبحان اللہ. جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، بخشا نہ جائے گا. تو زخم میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ. تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، دیکھا نہ جائے گا. جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. بے شک، سبحان اللہ. آئیو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، لیکن ٹائم کم ہے اس لیے میں نے یہ سوچا کہ بعد میں لگ جائے گا نعرہ. سنو میرے بھائیو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد، یعنی نماز کے بعد؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کی سیوا کرنا. بے شک بے شک بے شک. میں نے کل بھی کافی تقریر کی اس ٹاپک پہ، اور آج بھی کروں. جو کل بات رہ گئی وہ آج سنا دوں، جو آج رہ جائے گی وہ کل کو سنا دوں گا انشاءاللہ. ارے اس کل کو جس کل کو آؤں گا، انشاءاللہ آنے والے کل کو نہیں، وہ بھی تو کل ہی ہوگا. انشاءاللہ. وہ کل کے بعد کل ہوگا، اس کے بعد کل ہوگا، لیکن ہوگا تو کل ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. مگر سنو، آج سنو، یہ والا حصہ سن لو. رہ گیا تھا کچھ تھوڑا سا حصہ تو بہت ہے، مگر یہ سنو، مجھے یاد آیا ابھی. حضور نے فرمایا ماں باپ کا کہنا ماننا، اپنے ماں باپ کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، ادب کرنا. میں نے ایک روایت پڑھی کہ قیامت کے دن نا ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے. کیا تولے جائیں گے؟ بولیے. اعمال. دونوں ترازو برابر، یعنی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر. جس طرف ایک چیز بھی بڑی سمجھ لو وہ بڑھ جائے گا، یعنی نیکی بڑی تو نیکی بڑھ جائے گی، گناہ بڑا تو
اچھا قیامت کی وہاں پہ جو ترازو ہوگی نا، یہاں پہ آپ تولتے ہو تو جس کا وزن بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جاتی ہے نا، ارے ایسے ہی تو ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے، وہاں جو بھاری ہوگی نا وہ اوپر کو جائے گی، یہ الٹا نہیں ہے، سیدھا یہی ہے۔ یہ پلر آپ یہاں پہ بنائیں گے نا، جیسے یہ دیواریں ہیں تو جتنی اینٹیں بڑھیں گی اتنی بڑھے گی نا اوپر کو، ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تولنے کا طریقہ ہے صحیح یہی ہے، ہم لوگوں کا جو ہے یہ الٹا ہے، جی سیدھا وہی ہے، پیمانہ ہم لوگوں، حالانکہ یہ یہاں کے اعتبار سے ہے، تو اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ گناہوں کے پلڑے میں ایک گناہ ڈالا جائے گا، تو گناہ بڑھ گئے، جی گناہ حکم ہوگا اس کو ڈالو جہنم میں، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرا کون سا گناہ ہے، مجھے یاد نہیں آتا، تو اس کو یاد دلایا جائے گا، اور یاد تو آئی جائے گا فوراً، اس کو کہا جائے گا یہ تیرا وہ گناہ ہے کہ ایک مرتبہ تو نے جھنجلا کر کے غصے میں اپنے ابا کو کہا تھا اف، اف کہا تھا، وہی گناہ ہے، اس کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، جب جہنم میں اس کو لے جا رہے ہوں گے تو یہ اپنے ابا کو دیکھے گا، اس کے ابا کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے، کہے گا یا اللہ میری فریاد سن لے میرے مالک، اللہ پاک فرمائے گا ہاں بتا کیا چاہتا ہے، کہے گا یا اللہ میں اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں نا، ابا کا کہنا نہیں مانا، یا اللہ مجھے اپنا جہنم میں جانا گوارا ہے، مگر یا اللہ اپنے ابا کا جہنم میں جانا گوارا نہیں ہے، میں جہنم میں چلا جاؤں یہ مجھے گوارا ہے، مگر میرے ابا جہنم میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں یا اللہ یہ تو جانے، مگر یہ جہنم میں جا رہے ہیں یہ مجھے گوارا نہیں، اللہ پاک فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے، کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں میرے ابا کی سزا بھی نا مجھے مل جائے مگر میرے ابا جہنم میں نہیں جائے، دنیا میں تو میں ان کی خدمت نہیں کر پایا، لیکن کم سے کم جہنم میں جانے کے بعد تو مجھے یہ رہے کہ میری وجہ سے میرے ابا جنت میں چلے گئے، میں نے ان کی دنیا کی زندگی کو تو جنت نہیں بنا پایا، میں دنیا کی زندگی میں تو انہیں سکون نہیں دے پایا، لیکن کم سے کم میں وہاں اپنے ابا کو جنت میں تو پہنچا دوں، اس کا ذریعہ بن جاؤں میں، اللہ پاک فرمائے گا اب تجھے بڑا پیار آ رہا اپنے ابا پہ، دنیا میں تو کہنا نہیں مانا تو نے، کہا یا اللہ اس کا مجھے احساس ہے، مگر تو میرے ابا کے نا گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے، اس کی سزا مجھے دے دے، میری سزا ڈبل کر دے، ہائے 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 ہائے، وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ ارحم الراحمین، بولو یار ذرا بولو، اللہ کو دل سے پکارو، وہ ایک ایک نقطے پسند کر لیتا ہے نا، تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے، تمہاری دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کا دریائے کرم جوش پہ اور ہوتا ہے نا، اور بے شک دریائے کرم جوش پر ہی رہتا ہے، نگاہ رحمت ہو گئی انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی، بے شک بولیے انشاءاللہ، وہ بڑا کریم ہے، داتا بھی ہے، کریم بھی ہے، کارساز ہے، جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے، فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے، مایوس ہونا کفر ہے پروردگار سے، جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو 100 دیتا ہے، واہ سبحان اللہ، ایک مانگو تو 100 دیتا ہے، آواز آئے ایک مانگو تو، اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تو نے کہنا نہیں مانا، یا اللہ ہاں وہ تو، مگر میرے ابا کو تو جنت دے دے، میرا رب، میرا کریم رب، میرا رحیم رب، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہمارا پروردگار، رات دن ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنی ستاری کا پردہ ڈالتا ہے، وہ شرع عقائد میں بھی ہے، یہ تو وہاں ذہن تم نے پڑھا ہوگا، شرع عقائد میں بھی ہے کہ اللہ اپنے مومن بندے سے نا پردہ ڈال دے گا اس کے اوپر، اور پھر کہے گا بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یعنی اوروں سے چھپا رہا گناہ، وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کریم رب ہے، معاف کر دے گا اپنے بندوں کو، کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا رب، زور سے بولو کسی پہ ظلم، ہم ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ آسمانوں سے پانی برس رہا ہے، ہمارے آپ کے اعمال تو ایسے ہو گئے کہ آسمان سے پتھر بھی برس جائیں تو کم ہے، یہ تو صدقہ یہ ہے کہ ہم آمنہ کے لال کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بولو کس کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، آواز آئے کس کی امت میں، آمنہ کے لال، اللہ پاک فرمائے گا او بندے تیرا باپ تو اس لیے جنت میں جا رہا ہے کہ تو چاہ رہا ہے،
اور اب تو جنت میں اس لیے جا رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں. تو بیٹا ہو کر کے اپنے باپ کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتا, میں خدا ہو کر کے دونوں باپ بیٹوں کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا. یعنی تو بیٹا ہو کر کے اپنے باپ کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا, اور میں تم دونوں کا خدا ہو کر کے تم دونوں کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا. جا اپنے ابا کی انگلی تھام لے, مسکراتے ہوئے دونوں جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے, پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے, پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں, اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں, جس کو چاہے نواز دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار دل تو میرا بھی نہیں بھر رہا, تقریر کرتے کرتے جی چاہ رہا آج فجر کی نماز پڑھا کے جاؤں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آج فجر کی نماز پڑھا کے جاؤں, مگر انشاءاللہ چمن رہے گا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی جلد ملیں گے, ملتے رہیں گے, ملاقات کرتے رہیں گے. مگر جاتے جاتے آپ سے کہوں گا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کا کہنا مانو, سمان دو, عزت دو, زیادہ سے زیادہ خدمت کرو. بیمار رہتے دوا لا کر کے دو, پاس بیٹھا کرو, سر دبایا کرو, پاؤں دبایا کرو. جتنی زیادہ خدمت کرو گے سمجھ لو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. اور جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں الحمدللہ جنت تو جنت ہے ہی, مگر ان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا. اب کھڑے ہو جائیے, سلام پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.